الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق اللہ العظیم. یہ آواز کم کر دو، تھوڑی نیچے کر دو. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ سورۃ القریش آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. پہلے اس کا ترجمہ ملاحظہ فرما لیں. لإیلاف قریش، قریش کے لوگ چونکہ عادی ہیں، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، وہ سردی اور گرمی کے موسم میں سفر کے عادی ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، پس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، جس نے ان کو بھوک کے عالم میں کھانا کھلایا. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف سے ان کو امن دیا. یہ سورۃ القریش کا ترجمہ تھا. سورۃ القریش مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. یہ سورۃ الفیل کے بعد اگلی سورت ہے. بعض مفسرین سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کو ایک ہی سورت سمجھتے ہیں. کچھ صحابہ کرام سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے مصاحف میں سورۃ الفیل اور سورۃ القریش کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی تھی، جو اس بات کی دلالت ہے کہ ان کے نزدیک یہ دو صورتیں الگ الگ نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی صورت ہے. گویا سورۃ القریش سورۃ الفیل ہی کا تسلسل ہے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جس وقت قرآن کریم لکھوایا تھا تو انہوں نے ان دونوں صورتوں کو الگ لکھوایا اور ان کے درمیان بسم اللہ لکھوائی. اسی پر صحابہ کرام کا اجماع ہوا. چنانچہ اب یہ دو الگ الگ صورتیں شمار ہوتی ہیں. ان کے درمیان بسم اللہ بھی لکھی جاتی ہے اور ان دونوں کو مستقل دو صورتیں سمجھا جاتا ہے. اس صورت کا جو بنیادی مضمون ہے وہ اللہ جل جلالہ کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی دو عظیم نعمتوں کو بیان کیا ہے جو اللہ نے قریش پر کی تھیں. وہ دو نعمتیں کیا ہیں جس کا ذکر آیت میں بھی ہوا کہ بھوک کے عالم میں انہیں کھانا دیا اور خوف کے عالم میں اللہ نے ان کو امن دیا. یا دوسرے الفاظ میں اللہ نے ان کو امن بھی دیا اور روزگار بھی دیا. امن بھی دیا اور معیشت میں فراوانی بھی عطا فرمائی. گویا امن اور روزگار یہ اللہ جل جلالہ کی نعمتوں میں سے دو عظیم نعمتیں ہیں. اور جب اللہ کسی قوم پر یا کسی فرد پر اپنی نعمت نازل کرتا ہے تو اس فرد یا اس قوم کی یہ بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اللہ جل جلالہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائیں. شکر کرنے کا عملی طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، عبادت میں اضافہ کیا جائے. آدمی جو عبادات پہلے سے کرتا آ رہا ہے، جب اللہ اس پہ کوئی نعمت نازل کرے، اسے خوشحالی عطا کرے تو اس بندے کی بندگی کا یہ تقاضا ہے کہ وہ ان عبادات میں مزید اضافہ کر دے. تو ان دونوں باتوں کا بیان اس صورت میں ہے کہ اللہ نے قریش پر اپنی یہ دو عظیم نعمتیں نچھاور کی ہیں. لہٰذا قریش کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس گھر یعنی بیت اللہ شریف کے رب کی عبادت کرے. یہ تو اس صورت کے مضامین کا اجمالی خاکہ تھا. اب میں ان آیات کی کچھ تفصیل عرض کیے دیتا ہوں. لإیلاف قریش، قریش کے لوگ عادی ہیں. قریش یہ عرب کا سب سے معروف قبیلہ تھا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے آگے جا کر قبائل کی شکل اختیار کی تھی تو ان قبائل میں سے ایک قبیلہ قریش کا بھی تھا. مکہ مکرمہ میں آباد تھا. مکہ مکرمہ میں آباد ہونے سے پہلے یہ قبیلہ پورے حجاز میں پھیلا ہوا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں ایک نام آپ نے سنا ہوگا، قصی بن کلاب.
قصی بن کلاب نے قریش کے لوگوں کو جمع کر کے مکہ میں آباد کیا، اس لیے قصی بن کلاب کو مجمع بھی کہا جاتا ہے۔ مجمع کہتے ہیں جمع کرنے والے کو، چونکہ انہوں نے قریش کے بکھرے ہوئے شاخوں کو مکہ مکرمہ میں یکجا کیا، اور انہوں نے مکہ مکرمہ کی تولیت بھی حاصل کی۔ مکہ مکرمہ میں انہوں نے ایک شہری ریاست قائم کی، اور ان کے زمانے میں مکہ مکرمہ کی صورت کافی بدل گئی، کافی ترقی ہوئی۔ قصی ہی کی اولاد میں عبد مناف آتے ہیں۔ عبد مناف کے 4 بیٹے تھے، عبد الشمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ ہاشم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہے۔ چونکہ مکہ مکرمہ پہاڑی علاقہ ہے، زرخیز تو ہے نہیں کہ یہاں پہ کھیتی باڑی ہو، باغبانی ہو اور کھیتی باڑی اور باغات اگا کر قریش کے لوگ اپنے گزر بسر کا سامان کرتے، تو قریش نسبتاً قسم پرسی میں رہتے تھے۔ تو ان 4 بھائیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں بین الاقوامی تجارت میں حصہ لینا چاہیے، کہ عرب سے جو لوگ جاتے ہیں شام کی طرف، یمن کی طرف، اور تجارت کرتے ہیں، اپنی چیزیں وہاں بیچتے ہیں، وہاں کی چیزیں ادھر لاتے ہیں، تو ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل ہو جانا چاہیے۔ چنانچہ ان کے زمانے میں پھر عربوں کی تجارت شروع ہوئی، شام کے ساتھ بھی اور عرب کے ساتھ، یمن کے ساتھ بھی۔ اور ان 4 نے، ہاشم، نوفل، مطلب اور عبد الشمس، ان 4 نے مختلف ممالک کے سربراہان کے ساتھ اپنے ذاتی روابط کا فائدہ اٹھایا اور ان کے ساتھ تجارتی معاہدات کیے، اور قریش کے لیے بین الاقوامی تجارت کا راستہ کھول دیا۔ چنانچہ اب قریش پر خوشحالی کا دروازہ کھلا، ان کی تجارت شروع ہوئی، اور رفتہ رفتہ پھر قریش کی یہ عادت بن گئی کہ وہ سردی کے موسم میں یمن جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، چونکہ یمن گرم علاقہ تھا، اور گرمی کے موسم میں وہ شام جایا کرتے تھے کیونکہ شام ٹھنڈا علاقہ تھا۔ تو ان دونوں ممالک کا سفر کر کے اپنی چیزیں وہاں بیچا کرتے تھے، اور وہاں کی چیزیں اپنے ہاں لا کے فروخت کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے معاشی فراوانی کا آغاز فرمایا۔ تو اس صورت میں اس کا ذکر ہے لِإِيلَافِ قریش، چونکہ قریش کے لوگ عادی ہیں، کس چیز کے عادی ہیں؟ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، وہ سردی اور گرمی کے موسم میں سفر کے عادی ہیں، کہ سردی کے موسم میں وہ یمن جاتے ہیں تجارتی سفر کر کے، اور گرمی کے موسم میں وہ شام جاتے ہیں تجارتی سفر کر کے۔ اور اللہ جل جلالہ نے قریش کو یہ امتیاز عطا کیا تھا کہ اس وقت جبکہ اس علاقے میں بدامنی ہوتی تھی، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر بے دریغ چڑھ دوڑتا تھا، اور ایک قبیلے کو دوسرے قبیلے پر حملہ کرنے کے لیے کسی اخلاقی جواز کی ضرورت نہیں تھی، کہ کسی قبیلے نے یہ سوچا کہ بہت عرصہ ہوا کہ ہم نے تلوار کے جوہر نہیں دکھائے، کسی کے ساتھ 2 ہاتھ نہیں کیے، تو یہ خیال آنا ہی جنگ کی آگ بھڑکانے کے لیے کافی تھا۔ تو دوسرے قبیلے پہ حملہ آور ہو جاتے، لوٹ مار کرتے، راستے سے کسی کو گزرنے نہ دیتے۔ اگر کوئی قبیلہ کسی جگہ پڑاؤ ڈالے بیٹھا ہے تو اس کے قریب سے جو راستہ گزرتا تھا، اس راستے سے کسی کو امن کے ساتھ گزرنا ممکن نہیں تھا جب تک وہ اس قبیلے کے بااثر سرداروں کو ٹیکس نہ دے یا بھتہ نہ دے۔ تو بھتہ خوری کا رواج تھا کہ آپ نے اگر کسی علاقے سے گزرنا ہے تو اس علاقے کے رہنے والے جو مشہور سردار ہیں، بااثر لوگ ہیں، انہیں رشوت پیش کرنی ہوتی تھی، بھتہ دینا ہوتا تھا، اور ان سے امن کے پروانے لے کر پھر اس راستے سے پرامن طریقے سے گزرا جا سکتا تھا۔ تو یہ اس علاقے کا عام ماحول تھا۔ لیکن اس بدامنی میں اللہ جل جلالہ نے قریش کے لوگوں کو امن عطا کیا تھا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا، اولم یروا انا جعلنا لهم حرما آمنا، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے ان کے لیے حرم کو پرامن بنایا، ہم نے ان کے لیے رہنے کی جگہ کو حرم بنایا، حرمت والی جگہ بنایا، اس کو مأمون کیا، انہیں امن عطا کیا، مراد مکہ مکرمہ ہے۔ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ،
جبکہ صورتحال یہ ہے کہ چاروں طرف سے لوگ اچک لیے جاتے ہیں. مکہ مکرمہ پر امن ہے اور اس کے ارد گرد کا ماحول یہ ہے کہ کسی کی جان محفوظ نہیں ہے، لوگ اغوا ہوتے ہیں، کسی کا مال محفوظ نہیں ہے، ڈاکہ زنی ہوتی ہے، قتل و غارت گریاں ہوتی ہیں، چوریاں ہوتی ہیں، عورتوں کو لوگ اغوا کر کے باندیا بنا لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ قریش کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہا کہ تمہارے چاروں طرف بد امنی کا دورہ ہے، کوئی آدمی اپنی جان کی حفاظت کی ضمانت نہیں دے سکتا، نہ اس کے مال کی حفاظت کی ضمانت ہے. اس بد امنی کے ماحول میں ہم نے تمہیں پرامن ماحول دیا. پرامن کیوں؟ کیونکہ قریش بیت اللہ کے مجاور تھے، ارد گرد کے سارے لوگ بیت اللہ آتے تھے حج کے لیے، قریش ان کی خدمت کرتے تھے. تو ارد گرد کے لوگ قریش کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ تو بیت اللہ کے مجاور ہیں، یہ حرم کے نگران ہیں، یہ حرم کے رہنے والے ہیں. اس لیے کوئی قبیلہ قریش پہ حملہ آور نہیں ہوتا تھا. قریش پہ حملہ آور ہونا تو دور کی بات، اگر کوئی قریشی قبیلہ سفر کر رہا ہے، کوئی قریشی سفر میں ہے، تو راستے میں بھی کوئی اس پہ ہاتھ نہیں اٹھاتا تھا، نہ اس سے ٹیکس لیا جاتا تھا. سب یہ سمجھتے تھے کہ یہ بیت اللہ کے مجاور ہیں، اور بیت اللہ کی عظمت تمام عربوں کے دلوں میں تھی، تو بیت اللہ کے مجاورین کی عظمت بھی ان کے دلوں میں تھی. چنانچہ اگر کوئی قریشی تنہا سفر کرتا اور راستے میں کوئی اس پہ حملہ آور ہوتا، تو قریشی کے لیے یہ کہنا ہی کافی تھا، انا من حرم اللہ، میں تو اللہ کے حرم سے تعلق رکھتا ہوں. یہ جملہ سننے کی دیر تھی کہ اٹھی ہوئی تلوار نیچے آ جاتی تھی، اٹھا ہوا ہاتھ نیچے آ جایا کرتا تھا، اور پرامن طریقے سے اس قریشی کو گزرنے دیا جاتا تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس طریقے سے قریش کو امن عطا کیا، ان کی جان کی حفاظت، ان کے مال کی حفاظت. اب جب امن ان کو ملا تو ساتھ روزگار بھی ملا کہ وہ تجارت کے لیے سفر کرتے تھے، اور چونکہ راستے کی مشکلات ان کے لیے نہ ہونے کے برابر تھیں، کوئی ان پہ حملہ آور نہیں ہوتا، کوئی ان کا مال نہیں چھینتا، کوئی ان کے تجارتی قافلے کے راستے میں روک ٹوک نہیں کرتا، ان سے بھتہ وصول نہیں کرتا، تو وہ بے خوف و خطر آتے جاتے ہیں اور اپنے لیے تجارت کا سامان کرتے ہیں، منافع کماتے ہیں، اپنی معیشت کو ترقی دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ دونوں نعمتیں، اپنے خزانے کی یہ دو بڑی نعمتیں قریش کو عطا کی تھی کہ وہ امن میں بھی تھے، اور ان کے لیے روزگار، معیشت کا بندوبست بھی اللہ تبارک و تعالی نے کیا. تو اس صورت میں اسی کا ذکر ہے کہ ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ یہ قریش کے لوگ سردی اور گرمی کے موسم میں سفر کے عادی ہیں. شتاء سردی کو کہتے ہیں، صیف گرمی کو کہا جاتا ہے، رحلہ سفر کو کہتے ہیں. تو رحلۃ الشتاء سردی کا سفر، والصیف اور گرمی کے موسم میں یہ سفر کے عادی ہیں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لہذا انہیں اس گھر کے رب کی عبادت کرنی چاہیے. کیوں؟ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، کیونکہ اس گھر کے رب نے بھوک کے عالم میں ان کو کھانا دیا، ان سے بھوک کو ختم کیا، افلاس کو ختم کیا. جو بے روزگاری ان کے ہاں عام تھی، اللہ نے وہ ختم فرما دی، ان کے لیے معیشت کا بندوبست کیا، روزگار کا بندوبست کیا، ان کی تجارت کو ترقی دی. اور دوسری نعمت کیا ہے؟ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، خوف کے عالم میں اللہ تبارک و تعالی نے انہیں امن دیا. جب یہ دو نعمتیں اللہ نے انہیں عطا کی ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو اپنے رب کی عبادت کرنی چاہیے بطور شکر کے. شکر کا ایک تقاضا عملی ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت میں اضافہ کیا جائے. تو قریش کو یہ دو نعمتیں جتلا کر اللہ تبارک و تعالی نے ان سے یہ مطالبہ کیا کہ تمہیں ان دو نعمتوں کے جواب میں اللہ کے حضور شکر بجا لانا چاہیے. اور اس کا تقاضا کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو. تو معلوم ہوا کہ امن اور روزگار یہ اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں کی دو عظیم نعمتیں ہیں، اور جس قوم کو اللہ تبارک و تعالی یہ نعمتیں عطا فرما دے
تو اس قوم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی بندگی میں اضافہ کرنا چاہیے، ورنہ جس رب نے یہ نعمتیں دی ہیں وہ یہ نعمتیں چھین بھی سکتا ہے۔ وہ امن کی جگہ خوف ان کو دے سکتا ہے کہ وہ پھر اپنی جان کے حوالے سے بدامنی کا شکار ہوں گے، اپنے مال کے بارے میں خوف کا شکار ہوں گے، تو امن کو بدامنی سے تبدیل کر دے گا اور روزگار کو بے روزگاری سے تبدیل کر دے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ایک اور جگہ اللہ جل جلالہ ایک قوم کا ذکر کرتے ہیں، ضرب اللہ مثلا قریہ، اللہ تعالیٰ تمہیں مثال دیتا ہے ایک بستی کی مثال تمہیں دیتا ہے، کانت آمنۃ مطمئنہ، وہ قوم بڑی پرامن تھی، بہت مطمئن تھی، اللہ نے انہیں امن کی نعمت عطا کی تھی، چنانچہ وہ اپنے مال کے بارے میں مطمئن تھے کہ ہمارا مال کوئی چھینے گا نہیں، چوری نہیں ہوگی، ڈاکہ نہیں ہوگا، اپنے جان کے حوالے سے مطمئن تھے، تو بڑی پرامن اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، اور ان پر ہر طرف سے رزق گویا کہ ٹوٹا ہوا برس رہا تھا، چاروں طرف سے ان پر رزق برس رہا تھا۔ تو یہ دو نعمتیں اللہ نے انہیں عطا کی تھی، امن ان کے معاشرے میں تھا اور روزگار ان کے معاشرے میں تھا، کہ روزگار کی فراوانی ہے، رزق کی کثرت ہے، اور وہ مطمئن ہو کے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب جب اللہ نے یہ دو نعمتیں انہیں عطا کی تھی تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لاتے، لیکن ہوا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا ان کے عمل کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے، کہ کہاں رزق برس رہا ہے، خوشحال ہیں، اور کہاں اب بھوک کا لباس پہنا دیا۔ یعنی جیسے لباس انسان کو چمٹا ہوتا ہے، لازم ہوتا ہے انسان کے ساتھ، انسان کو لباس ڈھانپ کے رکھتا ہے، اسی طرح اللہ نے اس ناشکری اور نافرمان قوم پر بھوک کو مسلط کر دیا کہ چاروں طرف بھوک نے ڈیرے ڈال دیے، کہاں پہلے فراوانی اور کہاں اب ہر طرف غربت اور افلاس، اور کہاں پہلے پرامن مطمئن اور کہاں ابھی خوف کا لباس کہ بدامنی کا شکار ہیں، اندیشے ہیں، وساوس ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی ناشکری قوم کو یہ دو عظیم نعمتیں نہیں دیتا، امن اور روزگار کی۔ ایک جگہ قرآن کریم میں قوم سبا کا ذکر ہے، اس قوم کے نام سے قرآن کریم میں پوری سورت کو اسی قوم کا نام دیا گیا۔ سورۃ السبا آپ کو 24ویں پارے میں ملے گی، سورہ فاطر سے پہلے۔ تو یہ اس قوم سبا ایک قوم گزری ہے کہ یہ یمن میں ایسی جگہ آباد تھے کہ ان کے دونوں طرف پہاڑ تھے، اور پہلی صورتحال یہ تھی کہ پہاڑ سے چشموں کا، ندی نالوں کا پانی آتا تھا، دریا بھی تھے، کبھی بارش برس جاتی تو طغیانی ہوتی، سیلاب آتا۔ تو ایک بادشاہ نے جو اسی علاقے کا بادشاہ تھا، اس نے ایک بڑا بند بنوایا، تو تاریخی کتابوں میں اسے سد معارب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس نے ایک بند بنوایا، اور اس بند کا فائدہ یہ ہوا کہ وہ جو ندی نالے آتے تھے، طغیانی ہوتی تھی، وہ سارا پانی ایک جگہ محفوظ ہو گیا، اور اس بند میں 3 دروازے بنائے گئے۔ چنانچہ انہیں جب ضرورت پڑتی تو ایک دروازہ بند کا کھول دیتے، اور پانی آ کے ان کے کھیتوں کو، باغات کو سیراب کرتا، پھر اگلا دروازہ کھولتے، پھر تیسرا دروازہ کھولتے، اور اس بند کے نیچے انہوں نے ایک عظیم الشان تالاب بنایا ہوا تھا، اس سے نہریں اور نالے نکلتے تھے، اور ان کے دونوں طرف پہاڑوں کے اوپر باغات تھے، اور یہی ندی نالے ان کے باغات کو سیراب کرتے تھے، اور اتنا ماحول صحت افزا تھا ان کا کہ ان کے ہاں زہریلے کیڑے مکوڑوں کا وجود نہیں تھا۔ ایسا خوبصورت ماحول اللہ تبارک و تعالی نے انہیں عطا فرمایا تھا، اور باغات کی اس قدر کثرت تھی کہ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون اپنے سر کے اوپر خالی ٹوکری رکھ کے نکلتی
تو تھوڑا ہی فاصلہ وہ طے کرتی کہ اس کی ٹوکری جو خالی ہوتی تھی وہ پھلوں سے بھر جاتی تھی، چونکہ راستے کے دونوں طرف درخت تھے، درختوں سے پھل خود بخود گرتے تھے، اس قدر پھلدار درخت تھے کہ خود بخود پھل گرا کرتے تھے، آپ کو پھل کھانے کے لیے توڑنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، چنانچہ انہیں اس طریقے سے خود بخود پھل میسر ہوتے تھے۔ تو اس قوم میں اللہ نے 13 انبیاء بھیجے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے انہیں اتنی شاندار نعمتیں عطا کی تھی کہ پرامن ہیں، مطمئن ہیں، رزق ان کو مل رہا ہے، ماحول ان کا صحت افزا ہے، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اللہ کی بندگی کرتے، لیکن ہوا یہ کہ 13 انبیاء کرام کی بعثت کے باوجود انہوں نے انکار کیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی بند کو ان کے اوپر توڑ دیا۔ وہ جو بند ان کے لیے حفاظت کا ضامن تھا، وہی بند ان کے لیے عذاب بن کے ان کے اوپر ٹوٹا، چنانچہ بند میں سوراخ ہوا اور وہ پانی ان کے اوپر سیلاب بن کے مسلط ہوا، ان کا وہ شہر بھی تباہ ہوا، ان کے باغات بھی برباد ہوئے، اور بہت سارے لوگوں کو وہاں سے نقل مکانی کر کے عرب کے مختلف خطوں میں جا کر بسنا پڑا۔ تو یہ مختلف مثالیں قرآن کریم سے میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ ان تمام مثالوں کا، واقعات کا خلاصہ یہ ہے کہ امن اور روزگار، امن اور معاشی خوشحالی اور فراوانی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں اسی قوم کو دیتے ہیں جو شکر گزار ہوتی ہے، جو اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ تعالیٰ تم میں سے اہل ایمان اور نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کرتا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا کرے گا، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے دین کو اقتدار عطا کرے گا جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ یہ جو خوف کا شکار ہیں اللہ جل جلالہ اس خوف کو امن سے بدل دے گا۔ پھر ان سے تقاضا کیا ہوگا؟ یعبدوننی، کہ یہ میری عبادت کریں، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ تو قرآن کریم آپ کو پکار کے کہہ رہا ہے اگر امن چاہیے، اگر روزگار چاہیے، معاشی خوشحالی چاہیے، اپنے مال کی حفاظت کی ضمانت چاہتے ہو، اپنی جان کی حفاظت کی ضمانت چاہتے ہو، اولاد کے بارے میں اندیشوں اور وسوسوں سے بچنا چاہتے ہو، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو۔ اگر کوئی قوم اللہ کی بندگی چھوڑ دے، اس کی عبادت چھوڑ دے، ناشکری کرنا شروع کر دے، تو اللہ تعالیٰ اسے خوف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ خوف کے کئی طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی انسان اپنی جان کے بارے میں مضطرب ہوتا ہے، جیسے ہمارے ہاں دہشت گردی کے واقعات کسی زمانے میں کثرت سے ہوتے تھے، لوگ مسجد جانے سے ڈرتے تھے، کسی بھی عوامی جگہ پر جانے سے لوگ خوفزدہ ہوتے تھے، بسوں میں جانا، ٹرینوں میں سفر کرنا مشکل تھا کہ کہیں بم دھماکہ نہ ہو جائے۔ تو خوف کا ایک طریقہ یہ ہے، اس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اور ایک طریقہ یہ ہے جس سے میں اور آپ آج کل شکار ہیں، بالخصوص گزشتہ دنوں میں، کہ وبا کا خوف انسانی دل و دماغ میں اس قدر چھا چکا ہے کہ لوگ گھروں سے نکلنے سے خوف زدہ ہیں، ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے۔ اب ہم ایک ماحول میں بیٹھے ہیں لیکن 4-5 ماہ ہو چکے ہیں کہ آپس میں گلے نہیں ملے ہوں گے، مصافحہ نہیں کیا ہوگا، ایک عید گزر چکی، اگلی عید بھی اسی طرح آئے گی کہ دوست احباب آپس میں گلے مل کر عید کی مبارکباد نہیں دے سکتے۔ ایک دوسرے سے خوف، ایک دوسرے سے فاصلہ، ایک دوسرے کی سانس سے ڈرنا، ایک دوسرے کی چھینک کا خوف کہ کہیں اس کی چھینک میرے اوپر نہ آ جائے، یہاں تک کہ نماز میں بھی کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہونا ہمارے لیے مشکل ہے، دو بھر ہے۔ تو اس سے بڑھ کر خوف کیا ہو سکتا ہے؟ تو یہ بھی سزا ہی کی ایک قسم ہے کہ ہماری ناشکری، عبادت سے دوری،
عبادات میں سستی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اطاعت نہ کرنے نے ہمیں اس موڑ پہ لا کھڑا کیا کہ ہر انسان دوسرے سے ڈرتا ہے، بھائی بھائی سے خوفزدہ ہے کہ یہ مجھے بیمار نہ کر دے، باپ بیٹے سے بھاگتا ہے، دوست سے دوری اختیار کیے ہوئے ہے۔ اگر کوئی آپ کو بتا دے کہ میں آپ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہوں تو آپ خوفزدہ ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی، یہ جو ہم خوف کا شکار ہیں، تو اس خوف کی بنیادی وجہ یہی ہے، قرآن کریم کی یہ آیات پکار کر آپ کو کہہ رہی ہیں کہ اگر امن چاہتے ہو، اگر اپنی جان کی حفاظت کی ضمانت چاہتے ہو، اپنے مال کی حفاظت کی ضمانت چاہتے ہو، تو فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تو اس گھر کے رب کی عبادت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اگر اب بھی ہمارا معاشرہ اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ نہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آزمائش کو بدل بھی سکتا ہے۔ اب اللہ نے اپنا فضل کیا ہے کہ وبا کی شدت میں کمی ہے، خوف کی شدت میں کمی ہے، اب مساجد بھی آپ کو آباد نظر آتی ہیں، لوگ پبلک مقامات پر بھی جاتے ہیں، باہر نکلنے میں پہلے جیسا خوف نہ رہا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور اس فضل کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر میں اضافہ کیا جائے، اس کی عبادت میں اضافہ کیا جائے، بالخصوص یہ ذی الحج کا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں اللہ جل جلالہ کو اپنے بندوں سے عبادت مطلوب ہے۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام دنوں سے زیادہ ذی الحج کے پہلے عشرے میں اپنی عبادت پسند ہے کہ میرے بندے ان 10 دنوں میں میری عبادت کریں۔ چنانچہ ان دنوں میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال کے روزے رکھنے کے برابر ہے، کہ آپ نے ایک روزہ رکھا 2 ذی الحج کو، 3 ذی الحج کو، تو وہ 1 سال کے روزوں کا ثواب آپ کو دے جائے گا، اور 9 ذی الحج کا روزہ 1000 دنوں کے روزوں کے ثواب کے برابر ثواب دیتا ہے۔ چنانچہ ان 9 دنوں میں اگر کوئی آدمی روزہ رکھ لے تو اسے نہ جانے کتنے سالوں کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اور یہ جو راتیں ہیں، تو ہر رات میں عبادت کرنا لیلۃ القدر میں عبادت کرنے کے برابر ثواب ہے۔ لیلۃ القدر کو تلاش کرنا پڑتا ہے، رمضان کا آخری عشرہ جاگنا پڑتا ہے، پھر جا کے لیلۃ القدر نصیب ہوتی ہے، لیکن ان 10 دنوں میں اللہ کی رحمت اتنے عروج پر ہے کہ ہر رات کی عبادت آپ کو لیلۃ القدر میں عبادت کے برابر ثواب دے گی۔ تو ان 10 دنوں میں اللہ جل جلالہ کی عبادت میں کثرت کرنی چاہیے، اللہ کے شکر میں کثرت کرنی چاہیے، ہو سکے تو روزہ رکھا جائے، رات کو اللہ کی عبادت کی جائے، ضروری نہیں ہے کہ ساری رات جاگے، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اب کچھ دیر تلاوت کر لیجئے، کچھ دیر ذکر اذکار کر لیجئے، کچھ نوافل پڑھ لیجئے، اس کے بعد آرام کریں، پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ جا کر پڑھے۔ تو اس طریقے سے رات گزارنا گویا کہ عبادت میں رات گزارنے کے مترادف ہے۔ تو جیسے میں نے تفصیل سے عرض کیا کہ امن اور روزگار اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قوم کو عطا فرماتے ہیں جو قوم اللہ کی عبادت گزار ہوتی ہے۔ تو آج ہم جس خوف کا شکار ہیں، اس خوف سے نکلنے کے لیے اللہ کی عبادت کرنی پڑے گی، اور خوش قسمتی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ عشرہ بھی عطا فرما دیا۔ تو اس عشرے میں کثرت سے عبادت کر کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں اور اس خوف سے جان چھڑا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔